السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس بالخیر وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل عليه السلام يلقاه كل ليلة في رمضان حتى ينسلخ، يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، فإذا لقيه جبريل عليه السلام كان أجود بالخير من الريح المرسلة، رواه البخاري في صحيحه في كتاب الصوم۔ محترم سامعین اکرام، صحیح البخاری کتاب الصوم حدیث نمبر 1902 سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ خیر کی سخاوت کرنے والے تھے، لوگوں میں سب سے زیادہ خیر کی سخاوت کرنے والے تھے، اور سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت ماہ رمضان میں ہوتی تھی، اس وقت جبکہ جبرائیل امین علیہ السلام کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوتی تھی۔ جبرائیل علیہ السلام رمضان ختم ہونے تک ہر رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے قرآن کریم کا دور کیا کرتے تھے۔ آگے مزید عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جبرائیل امین علیہ السلام سے ملاقات ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھلی ہوئی ہوا سے بھی زیادہ سخاوت کرتے تھے، کھلی ہوئی ہوا سے بھی زیادہ سخاوت کرتے تھے۔ سامعین اکرام، یہ جو حدیث ہے، اس حدیث میں سخاوت کا جو ورڈ ہم نے بار بار استعمال کیا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے مال کو خرچ کرنا۔ کن کے اوپر؟ ضرورت مندوں پر، محتاجوں پر، مسکینوں پر، یتیموں پر۔ محترم سامعین اکرام، آپ دیکھیں گے کہ اس حدیث کے اندر جب ہم نے عربی عبارت پڑھی تھی تو ہم نے جود کا لفظ استعمال کیا تھا۔ جود کیا الفاظ ہیں؟ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، لوگوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ جود اختیار کرنے والے تھے، اور اس کا ترجمہ ہم نے سخاوت سے کیا ہے۔ کیونکہ اکثر مترجمین نے اس کا ترجمہ سخاوت سے ہی کیا ہے، لیکن جود اور سخاوت یہ دو ایسے الفاظ ہیں جن میں بہت ہی باریک فرق ہے۔ فرق کیا ہے کہ سخاوت کرنے والا جب اپنے مال کو ضرورت مندوں پر، غریبوں پر، مسکینوں پر خرچ کرتا ہے تو اپنے اہل و عیال کا بھی اور اپنے رشتہ داروں کا بھی خیال رکھتا ہے، لیکن جو جود کرنے والا ہوتا ہے کسی کا فرق نہیں کرتا ہے۔ جب وہ مال خرچ کرتا ہے تو اس کے مال سے اس کے اپنے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، غیر بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، مومن بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، کافر بھی فائدہ اٹھاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو جود کا لفظ آیا ہے وہ اسی معنی میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنا مال لوگوں میں خرچ کرتے تھے تو کسی چیز کا فرق نہیں ہوتا تھا کہ یہ میرا اپنا ہے، یہ میرا رشتہ دار ہے، یہ ہماری بات سننے والا ہے، یہ ہمارے ہاں میں ہاں ملانے والا ہے، یہ فلاں ہے، یہ چیلا ہے، ایسا کچھ نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتا تھا۔ سامعین کرام، اس حدیث کے اندر سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے یہ بتلایا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں میں سب سے زیادہ مال کی سخاوت کرنے والے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مال کی سخاوت کرنا یعنی اپنے مال کو جو اللہ نے دیا ہے اس کو ضرورت مندوں کے اوپر، محتاجوں کے اوپر، مسکینوں کے اوپر، ضرورت مندوں کے اوپر خرچ کرنا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دائمی سنت تھی، یعنی ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے، اور اس کی اتباع کرنا یہ ہمارا دین ہے، ہمارا ایمان ہے، کیونکہ نبی نے ایسا کیا ہے۔ محترم سامعین اکرام، اس حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں جب جبرائیل امین علیہ السلام آپ سے ملاقات کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا عالم بہت ہی زیادہ تیز ہو جایا کرتا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرنا، ضرورت مندوں پر، مسکینوں پر، محتاجوں پر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں
یہ دراصل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، جس کا اتباع کرنا مومنوں کے لیے خیر و بھلائی کا باعث ہے۔ محترم سامعین کرام، اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں جب جود کرتے تھے، سخاوت کرتے تھے، اپنے مال کو ضرورت مندوں کے درمیان خرچ کرتے تھے، تو یہ کھلی ہوئی ہوا سے بھی زیادہ تیز ہوتی تھی۔ کھلی ہوئی ہوا، اور بعض مترجمین نے کہا ہے کہ بھیجی ہوئی ہوا۔ تو یہ جو کھلی ہوئی ہوا ہے اور بھیجی ہوئی ہوا جو ہے، اس کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ رحمت والی ہوا، اور خاص طور سے وہ ہوا جو بارش سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجی جاتی ہے، جس کے بعد جب بارش ہوتی ہے تو بارش سے زمین کا ہر ٹکڑا فائدہ اٹھاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ہوا اور ہوا کے بعد بارش جو آتی ہے، جس سے زمین کا ہر ٹکڑا فائدہ اٹھاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اس سے بھی زیادہ تیز ہوتی تھی۔ اس سے غور کر سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کتنی زیادہ تیز ہوتی تھی۔ سامعین کرام، اس حدیث کے اندر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اور جود کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیاضی کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو غریبوں، مسکینوں، محتاجوں، ضرورت مندوں کے اوپر اور اللہ کے راستے میں جو خرچ کرتے تھے، اس کے بارے میں جو سخاوت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، یہ زکوٰۃ کے مال سے نہیں۔ ابھی بہت سارے لوگ جن کو اللہ نے ڈھیر سارا مال دیا ہے، وہ زکوٰۃ نکال کے دیتے ہوں گے، وہ سمجھتے ہوں گے کہ بہت احسان کر رہے ہیں۔ ایسا ہے، ایسا لوگوں کے دل میں آتا ہے، حالانکہ ان کا جو مال ہے جو اللہ نے دیا ہے، اور اس میں سے وہ جو زکوٰۃ نکالتے ہیں، یہ تو اللہ کی طرف سے فرض ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی، پورے سال کبھی بھی آپ کے پاس اتنا مال نہیں ہوتا تھا جس کے اوپر زکوٰۃ نکالا جائے۔ ہم نے آپ کو ایک حدیث اس رمضان المبارک کے پہلے جمعہ میں ہی بتلایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار عصر کی نماز پڑھ کر کے لوگوں کی گردنوں کو پھلانگتے ہوئے اپنے گھر میں گھس گئے۔ لوگوں نے حیرانی اور پریشانی کا اظہار کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آنے کے بعد لوگوں کے سامنے یہ وضاحت کی کہ میرے گھر میں سونے کا ایک ڈھیلا تھا اور مجھ کو نماز کے دوران یاد آ گیا، تو میں فوراً نکلا۔ کیوں؟ کہ سورج کے غروب ہونے سے پہلے اس کو ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو سخاوت کرتے تھے، وہ صدقات اور عطیات جو کرتے تھے وہ اپنے مال سے کیا کرتے تھے، زکوٰۃ کے مال سے نہیں۔ لہذا اگر کوئی زکوٰۃ خرچ کرتا ہے تو یہ اللہ کے فریضے میں سے ہے، مال کا حق ہے۔ اگر کوئی نہیں خرچ کرے گا یا خرچ کرنے کے بعد اس پر احسان والی بات لائے گا، تو وہ صحیح اور پکا سچا مسلمان نہیں ہے۔ یہاں پر جو سخاوت کا لفظ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دیا ہے اس مال کو ضرورت مندوں میں خرچ کرنا۔ محترم سامعین کرام، سخاوت کرنا یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی دیے ہوئے مال میں سے ضرورت مندوں میں، مسکینوں میں، محتاجوں میں، یتیموں میں اور ضرورت مندوں میں خرچ کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا، یہ اسلام کی خوبیوں میں سے ایک اہم ترین خوبی ہے۔ اور رمضان میں اس کو خرچ کرنا، یہ اسلام کی عظیم خصوصیت ہے۔ جن لوگوں کو اللہ نے مال دیا ہے، ان کو اس کے اوپر غور و فکر کرنا چاہیے، اور جس قدر ہو سکے رمضان المبارک میں اپنے خاص مال سے ضرورت مندوں اور محتاجوں کو یاد کرتے ہوئے ان کے اوپر خرچ کرنا چاہیے، تاکہ اسلام کی خصوصیت کو وہ اور زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر اجاگر کر سکے۔ محترم سامعین کرام، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مالداروں کو مال دیا ہے، اس کو اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں ایسے لوگوں پر خرچ کریں گے تو اس سے بہت ساری حفاظتیں ہوں گی۔ رشتوں کی حفاظت ہوگی، عزت کی حفاظت ہوگی، غریبوں کے، مسکینوں کے چہرے کی لالی بن جائے گی، لوگوں کے قرض ختم ہو جائیں گے، یتیموں کی کفالت ہو جائے گی، بہت ساری زندگیاں بچ جائیں گی، بہت ساری عزتیں بچ جائیں گی، اور اس کے علاوہ بہت سارے اور بھی فوائد ہیں جس کو اس چھوٹے سے درس میں ہم گنا نہیں سکتے۔ محترم سامعین کرام، ایک بات یاد رکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں مال کو خرچ کر کے سخاوت کرنا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور جو لوگ اس پر جس قدر عمل در آمد ہوتے ہیں، یقینی طور پر وہ اتنا ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے ہیں۔ لہذا ان چیزوں پر ہمیشہ غور و فکر کرتے رہنا چاہیے۔ سامعین کرام، اس طرح کی حدیثیں جو ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں اور اس کے معنی اور مفہوم کو ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، اس کے بارے میں قطعی اپنے دل میں یہ خیال نہیں رکھیے گا
کہ حضرت کا کام بولنے کا ہے، ہمارا کام اس کام سے سن کر کے اس کام میں نکالنے کا ہے، ایسا ہرگز مت سوچیے گا۔ آپ 1 منٹ کے لیے حضرت کی قدردانی مت کیجیے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی قدردانی ضرور کیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی قدردانی ضرور کیجیے۔ ان باتوں کو اس لیے بیان کیا جاتا ہے کہ ان باتوں کو سن کر کے اس کو سمجھے اور ان پر غور و فکر کرے، اور غور و فکر کر کے مسلمان اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام